یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ البرٹ آئنسٹائن ہسٹری کا سب سے بڑا جینیس تھا، اتنا جینیس کہ وہ اکیلا ہی ہزاروں سائنٹسٹ سے زیادہ دماغ لڑا سکتا تھا۔ جو چیز ہم انسان سمجھنا تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتے تھے، وہ آئنسٹائن نے سوچی بھی، سمجھی بھی اور اس کو پوری دنیا کے لیے آسان بھی بنایا۔ ان کی ایکسٹرا آرڈنری سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دیکھ کر لوگ سمجھتے تھے کہ آئنسٹائن کے پاس ایک اسپیشل برین ہے جو ہم عام انسانوں سے کافی زیادہ مختلف ہے۔ اس بات کا خود آئنسٹائن کو بھی اندازہ تھا، اسی وجہ سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ مرنے کے بعد ان کی باڈی کے کسی بھی حصے پر ریسرچ کی جائے، بلکہ انہوں نے تو یہ انسٹرکشن بھی دے رکھی تھی کہ مرنے کے بعد ان کی باڈی کو جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ اس کے باوجود بھی اس کے برین کو چرایا گیا۔ وہ کس نے چرایا، کیوں چرایا اور کس مقصد سے چرایا، یہ سب جاننے کے لیے نیکسس نیٹ ورک کی اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ ناظرین، اب سب سے بڑا سوال ابھی بھی یہ بنتا ہے کہ آئنسٹائن ایسے اسپیشل برین کے ساتھ پیدا ہوئے تھے یا ان کے پیدا ہونے کے بعد اس میں چینجز آئی۔ جانچ کے بعد معلوم پڑا کہ البرٹ آئنسٹائن جب پیدا ہوئے تھے تو وہ پورے 5 سال تک بول نہیں سکتے تھے، جبکہ دوسرے بچے 2 یا 3 سال کی عمر میں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب انہوں نے بولنا شروع بھی کیا تب بھی وہ زیادہ بولنا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ اپنی سوچوں میں ہی گم رہتے تھے۔ ان کے پاس چیزوں کو میمورائز کرنے کی پاور کافی کم تھی، یہاں تک کہ ان کو سمپل میتھ کی ٹیبل بھی یاد کرنے میں مشکل ہوتی تھی۔ وہ میتھس اور نمبرز کو لاجیکل طریقے سے پروسیس کرنے میں ماسٹر تھے، نہ کہ ان کو رٹا لگا کر یاد کر لے۔ وہ اپنی لائف میں باقی ہر سبجیکٹ میں فیل ہوتے تھے سوائے میتھس اور سائنس کے، جس میں آئنسٹائن کے نمبر سب سے زیادہ آتے تھے۔ جب البرٹ آئنسٹائن 12 سال کے تھے تب ایک فیملی ٹیچر اپنی جیومیٹری کی بک ان کے پاس بھول گئے۔ حیرت انگیز طور پہ صرف ایک ہی دن میں آئنسٹائن نے وہ پورے بک پڑھ کر اپنی جیومیٹری کے کنسپٹس کلیئر کر بیٹھے۔ نہ صرف اتنا بلکہ صرف 14 سال کی عمر میں ہی انٹیگرل اور ڈیفرنشیل کیلکولس کے ماسٹر بن چکے تھے۔ میتھس اور سائنس میں اتنے سٹرانگ تھے کہ جب وہ کلاس روم میں کوئی سوال پوچھنے کے لیے ہاتھ کھڑا کرتے تھے تو پروفیسر گھبرانے لگتے تھے، کیونکہ آئنسٹائن کے اکثر سوال ٹیچر کے بھی اوپر سے گزر جاتے تھے۔ چھوٹی سی عمر میں ہی وہ اس یونیورس کے لاز کو ایک چھوٹی سی ایکویشن میں بند کرنا چاہتے تھے، اور یہی انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ 26 سال کی عمر میں آئنسٹائن نے 4 ریسرچ پیپر پبلش کر کے پوری دنیا کو حیران کر ڈالا، اور اسی وجہ سے ان کو PhD کی ڈگری اور ہیومینٹی کے اعلیٰ کردار ادا کرنے کی صورت میں نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا۔ آپ صرف اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ آج بھی آئنسٹائن کی ان تھیسز کے بنا سائنس بالکل ادھوری ہے۔ کئی ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ نے یہ نتیجہ نکالا کہ آئنسٹائن کا برین ان کے پیدا ہونے کے بعد اسپیشل بنا تھا، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب ان کو اپنے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ملتا تھا تو وہ خود اپنے دماغ کی مدد سے جواب تلاش کیا کرتے تھے۔ چھوٹی عمر میں ہی ایسا کرنے سے ان کا برین اسی حساب سے ڈیولپ ہوتا گیا۔ آج بھی آئنسٹائن کا یہ ایکسٹرا آرڈنری برین امریکہ میں واقع دی مٹر میوزیم میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی از ایکول ٹو mc² اینڈ الیکٹرک فوٹو ایفیکٹ کے لاز بنا کر دنیا کو حیران و پریشان چھوڑ دیا تھا۔ سائنٹسٹ اس بات پہ حیران ہے کہ اس دور میں نہ کوئی انسٹرومنٹ تھا اور نہ ہی کوئی اتنی فیسلٹیز تھی، پھر بھی آئنسٹائن نے اپنی ہی ذہن سے یہ لاز کیسے بنائے، جو کہ سائنٹسٹ نے آج کل کے دور میں اس کو میجر کر لیا تو 100% صحیح آ رہے ہیں۔ اس کا سوال ابھی تک ایک بھی سائنٹسٹ ایکسپلین نہیں کر پائے۔ امید ہے کہ نیکسس نیٹ ورک کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔ آپ کا بہت شکریہ۔